نے کہا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے ٹیکس چوری روکنے میں بھی معاونت ملے گی، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان جو کہ اس تقریب میں موجود ہیں وہ خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ یہ تقریب اس وقت جاری ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے، جس سے مشیر خزانہ شوکت طری نے ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا، اور ابھی وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کو، ڈاکٹر اشفاق آپ کو، ایف پی آر کو، فائنانس منسٹر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جو مجھے شک پڑنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید ہمارے 5 سالوں میں کمپلیٹ نہ ہو، کیونکہ آپ نے جس طرح ڈاکٹر اشفاق بتایا 2008 سے آپ کوشش کر رہے ہیں، یا گورنمنٹس ہماری کوشش کر رہی ہیں، ایف پی آر کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئیں، اور جو بھی وجوہات ہیں ابھی تک، اب جا کے 2021 میں، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی کہ ماشاءاللہ ہم کامیاب ہوئے ہیں ملک میں ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا آغاز کرنے میں، کیونکہ ابھی آپ نے صرف ٹوبیکو پہ لگایا ہے، اور آج سے انشاءاللہ شوگر انڈسٹری کے اوپر، اور پھر آگے مزید جو آپ کے پلانز ہیں سیمنٹ پہ، فرٹیلائزر پہ، اور پھر سریا پہ، تو یہ بڑا پازیٹیو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو موو جس کے فار ریچنگ امپیکٹ ہے، اس کا بہت بڑا آگے امپیکٹ پڑے گا۔ پہلے میں صرف پاکستان کی سچویشن کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اور جس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، اور یہ ہم نے جو ایک جس طرح گھر بھی کسی کا ہو، اگر گھر کے اندر آپ کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدنی کم ہے، وہ گھر مشکلات میں پڑا ہی رہے گا، اس میں کبھی بھی اس گھر کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو پیسہ آپ کے پاس سیو کر کے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں اپنی فیوچر کے لیے، وہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا کبھی بھی، اور یہ ہمارا مسلسل پرابلم رہا ہے پاکستان میں۔ اور میں نے اس کو اپنی، کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، تو میں نے بڑا اینالائز کیا کہ ہاں اسکینڈینیویا میں جاؤ، وہاں 50% ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، وہاں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اسکینڈینیویا میں تو بہت ہی زیادہ ہے، اور پھر میں دنیا میں بھی پھرا ہوں، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ ہمارا کوئی ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں کبھی بھی، یعنی ٹیکس چوری کرنا ایک لوگوں کے لیے بری چیز لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ تو میں نے اپنی طرف سے انالائز کیا کہ اس کی کیا وجوہات ہوں گی، تو ایک تو کلونیل کلچر ملک میں، کہ جب پرائے کی حکومت تھی تو اس سے ٹیکس چوری کرنا کوئی ثواب کا ہی کام لوگ سمجھتے تھے کہ ہم کیوں ٹیکس دیں اس کو، باہر سے کوئی حکومت آ کے ہمارا پیسہ اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک تھنکنگ تھی یہاں، جبکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس اکٹھا ہوگا یہ ہمارے پہ خرچ ہوگا، تو ان کی ایٹیٹیوڈ اور ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس اکٹھا کر کے تو ہمارے سے باہر لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا پرابلم ہو، جب آزاد ہو گئے تو تب بھی جو ہماری رولنگ ایلیٹ تھی اس نے کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ وہ اپنا اور لائف سٹائل تھا، لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ جس طرح وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے ہماری، یہ شاہانہ لائف سٹائل، اور جس طرح لوگوں کے پیسے کے اوپر جس طرح خرچہ کرنا اپنے اوپر، یہ کبھی بھی ان ملکوں میں، کیونکہ میں نے انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور کافی ٹائم گزارا، تو وہاں یہ کبھی یہ کلچر نہیں آنے دیتے تھے وہ، یعنی وہاں انگلینڈ کا 50 گنا زیادہ پاکستان سے جی ڈی پی ہے، سالانہ آمدنی 50 گنا زیادہ ہے، ان کے وہاں منسٹرز کا لائف سٹائل دیکھیں، وہ دیکھیں اپنے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں، ایک ایک چیز وہ جب خرچ کرتے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ جاتے ہیں، یعنی جو اتنا امیر ملک ہو کہ 6 کروڑ کی آبادی اور ہمارے سے 50 گنا زیادہ جس کا جی ڈی پی ہو، اور وہ جب باہر ٹریول کرتے ہیں تو ان کے منسٹرز کو آرڈرز ہیں کہ آپ 5 گھنٹے کی فلائٹ سے
اگر کم ہے تو آپ اکانومی کلاس میں ٹریول کریں گے. ان کا جب پرائم منسٹر گیا, انہوں نے آسٹیرٹی اناؤنس کی کہ ان کا ڈیفیسٹ ہو گیا, تو ان کا جب پرائم منسٹر امریکہ جاتا ہے تو وہ امریکن ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرتا ہے کہ ہمارا خرچہ نہ ہو ہوٹل کے اندر. اور میں اب آپ کو کیا کہانیاں سناؤں کہ جو خرچے کیا ہمارے وہ ملک جو مقروض اور اس کے جو پرائم منسٹرز نے, اور جو جا کے وہاں پیسے باہر خرچے ٹورز پہ کیے ہیں. یہ ہم نے کافی دکھایا بھی ہے کہ 10 گنا زیادہ, جس پہ میں بڑے کمفرٹیبلی گیا, میں بھی انہی ٹرپ پہ, تو 10 گنا زیادہ خرچہ کیا انہوں نے اس سے, آج سے 10 سال پہلے. جب ایک حکمران کوئی یہ ہو ہی نہ کہ میں لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کر رہا ہوں, تو لوگ بھی پھر اس حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے, وہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوگا. مجھے یونیورسٹی سے یاد ہے انگلینڈ کے اندر کہ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے, یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ غلط خرچ کر رہے ہیں. تو ایک عوام بھی کانشیس تھی, اور پھر جو حکومت کرنے والے تھے وہ بھی سارا وقت ان کو پتا تھا کہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں عوام کے لیے, جس طرح ہم ان کا ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس 2 وجوہات سے ہمارا ٹیکس کلچر ہی نہیں ڈیولپ ہوا. لیکن اب جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو, کیونکہ اب ہماری جو ملک کی سسٹینیبلٹی ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. ہم ایسے چل ہی نہیں سکتے آگے. اب ایک قرضے لے لیے اتنے پچھلے 2008 سے اور 2018 کے بیچ میں 4 گنا زیادہ پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے. یعنی یہ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہیے اس وقت کہ آپ نے کیسے 6 ٹریلین سے 10 سالوں میں پاکستان کا قرضہ لے گیا اب 30 ٹریلین پہ. کوئی بڑے کام نہیں, کوئی ڈیمز نہیں بنی, کوئی انفراسٹرکچر پروگرامز نہیں ہوئے چلے جس سے آمدنی بھی ہوتی. اور اس ملک میں جب آپ نے اتنا قرضہ چڑھا دیا تو اب ہماری حکومت کا کیا چیلنج ہوا کہ اب انشاءاللہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن, اور میں پھر ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, راج تحسین پیش کرتا ہوں جو آپ کی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے. لیکن ریکارڈ ٹیکس کلیکشن انشاءاللہ 6,000 ارب تک انشاءاللہ ہماری امید ہے پہنچ جائے گی. 6,000 ارب میں سے 3,000 ارب تو چلا جانا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں کے اوپر, تو سارا ملک کے لیے بچ جائے گا 3,000 ارب 22 کروڑ لوگوں کے لیے. تو وہ ان لوگوں کو ہم نے ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے, ان کو ہم نے ہسپتال دینے ہیں, ان کے لیے ہم نے سکولز بنانے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. اس کے لیے کتنا پیسہ بچ جاتا ہے. پھر انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی زیادہ, جب 22 کروڑ لوگوں کے لیے آپ, اور پھر انویسٹ بھی کر رہے ہیں, ہم ریسرچ میں کریں, ہماری جو ایگریکلچر ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے اگر ہم اس میں انویسٹ کریں, لیکن کتنا پیسہ بچ جاتا ہے سب چیزوں کے لیے. تو وہ پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں, وہ پھر اس کے سود دینا پڑتا ہے. تو ہم اس وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹوٹتا ہی ایک طرح ہے اگر ہماری ٹیکس کلیکشن اس سے بہت ہم تیزی سے بڑھائیں, اور وہ تب ہم کریں گے جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے. اور یہ بہت بڑا قدم ہے ٹیکنالوجی کی طرف. ٹیکنالوجی کی میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ہمارے شوکت خانم میں ہم نے آج سے 20-22 سال پہلے ہم نے اس آٹومیشن پہ لے آئے سارا ہاسپٹل, پیپر لیس کر دیا ہاسپٹل. اس سے اتنا فرق پڑا کہ کیونکہ وہ بڑی مہنگی کینسر کی دوائیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں, تو وہ ایک دم جیسے ہی سب کچھ پیپر لیس ہو گیا, آٹومیشن ہو گئی, اس سے کیا ہوا کہ چھوٹی بھی پلفرش ختم ہو گئی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک کسی نے ٹیلی فون کیا کہ جی آپ کے ہاسپٹل میں کسی نے کمیشن لی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ شوکت خانہ میں بھی کمیشن لے گا. تو میں نے اسے پوچھا مجھے ڈیٹیلز بتاؤ, بڑی مشکل سے اسے میں نے ڈیٹیلز لی. نیو یارک سے مجھے ٹیلی فون کر رہا تھا, وہ کوئی ڈرگز بیچ رہا تھا, یہ کینسر کی ڈرگز بیچ رہا تھا شوکت خانم کو. اس نے کہا جی میرے سے کمیشن لیے. تو میں نے اس کو کال کیا اپنے چیف ایگزیکٹو کو, اس نے صرف میرے سے پوچھا کہ کون سے مہینے میں لی اور ڈرگ کا نام. میں نے صرف اس کو مہینہ بتایا اور ڈرگ کا نام. اس نے 2 گھنٹے میں مجھے پوری ڈیٹیلز دے دی کہ یہ ہوا تھا, اس لیے ہوا تھا کیونکہ ہمیں ایمرجنسی ضرورت تھی, اور تب, اور
24 घंटे के बाद उसने 2 एम्प्लॉयज़ जो इन्वॉल्व थे उनको निकाल दिया। तो ये है ऑटोमेशन की कामयाबी। यही आपको अब जो फ़ायदा होगा, जितना जितना आपका जो टैक्स कलेक्टर है और जो टैक्स पेयर है उसके बीच में आपके फासले दूर करेंगे आप और टेक्नोलॉजी ले आएंगे, टैक्स कलेक्शन वैसे ही ऊपर चली जाएगी। और इंशाअल्लाह जिस स्पीड पे आप जा रहे हैं डॉक्टर इशफाक, आप और आपकी FPR की टीम, मुझे इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, मैंने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान में 8,000 अरब 8 ट्रिलियन हमारी टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये जिस रेट पे आप जा रहे हैं उस टारगेट पे इंशाअल्लाह हम पहुंच जाएंगे, और ख़ास तौर पे ये टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो FBR है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका बड़ा क्रिटिकल रोल है, इसलिए कि हमारी सर्वाइवल अब डिपेंड करती है FBR पे। ये ऑलमोस्ट एक सिक्योरिटी, जिस तरह एक मुल्क की एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, वो हमारा इशू बन चुका है अब, क्योंकि हमें वो पैसा चाहिए अपने बच्चों के लिए। और ये याद रखें कि हमारा ये बहुत बड़ा असासा भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि हमारा तकरीबन 30 साल से कम, तकरीबन हमारी 60% से 65% आबादी है, 30 साल से कम है। अब हमारे पास सब टैक्स इकट्ठा होगा तो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, इनके ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो यही पाकिस्तान की इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाती है हमारी जो यूथ है। लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा इकट्ठा करना है FBR ने। और इसके साथ साथ मैं ये कन्विंस्ड हूँ कि ये जो जैसे जैसे हम लोगों को अश्योर करते जाएंगे कि हम उनका पैसा उन पे खर्च कर रहे हैं, सारा ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है हमारी रूलिंग एलीट का लोगों के टैक्स के पैसे के ऊपर, इसको हम नीचे लाते जाएंगे। हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी कैंपेन पूरी चलाई हुई है। ये 2 ऑफिस में मैंने तकरीबन 110 करोड़ रुपया खर्चा कम कर दिया इन्फ्लेशन के बावजूद। और मैं ये समझता हूँ कि जितना जितना लोगों को कॉन्फिडेंस आता जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर और उनकी नीयत के ऊपर कि वो अवाम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा पैसा इकट्ठा करना। और हमारी जो इंडस्ट्री भी है वो भी इतना उनको तकलीफ नहीं होगी टैक्स देते हुए, क्योंकि ये वो कौम है जो दुनिया में 5 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा चैरिटी देते हैं। मैं उसका रेसिपिएंट हूँ, मैंने यानी सबसे ज़्यादा पैसा इस मुल्क में इकट्ठा किया हुआ, क्योंकि बड़े खुले दिल के लोग हैं, खौफ खुदा है लोगों में, बड़े खुल के चैरिटी देते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं। शौकत खानम का सालाना खसारा कोई 8-9 अरब रुपया है, हर साल पिछले से ज़्यादा पैसा देते हैं लोग अगर उनको इत्मीनान हो, लेकिन टैक्स नहीं देते। तो हमने जिस वक्त हमने ये लिंक कर दिया कि इनकी फ्यूचर और इनके टैक्स की कनेक्शन हमने कर दी कि मुल्क की खुशहाली, अवाम की खुशहाली, बच्चों की खुशहाली टैक्स देने पे है, तो ये जैसे जैसे ये कनेक्शन आ गया, मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये कौम टैक्स भी देगी, और हमारी जो FBR है उसकी बहुत बड़ा रोल होगा कि वो भी ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर रिस्टोर करे कि वो जो टैक्स इकट्ठा होता है वो अवाम की भला के लिए जाता है। तो मैं फिर से आज आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ इसका, और इंशाल्लाह मैं मॉनिटर करूँगा कि इंशाल्लाह इससे हमारी कितनी इंक्रीज होती। आज़म इमरान खान ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है, हमारा कभी भी टैक्स सिस्टम बना ही नहीं और यहाँ के लोग टैक्स चोरी करने को बुरा ही नहीं समझते। उन्होंने कहा हमारे सियासतदानों का शाहाना अंदाज़े ज़िंदगी है, जबकि बाहर के मुल्कों में सियासतदान कोई सरकारी खर्चे पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता होता है कि आवाम के टैक्स का पैसा है जो खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस मुकाम पर पहुँच गए हैं, टैक्स अदा किए बगैर गुजारा नहीं हो सकता।